مہر صرف عورت کا حق ہے۔ بیوی اگر خوشی سے مہر معاف کرے تو اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح مہر کو بھی سمجھ کے رسمی طور پر بیوی کو معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے نفس کی خوشی سے معاف نہ کر دے۔ اگر اس نے یہ سمجھ کر زبانی طور پر معاف کر دیا کہ معاف کروں یا نہ کروں، ملتا تو ہے ہی نہیں، تو اس معافی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اگر تمہاری بیویاں نفس کی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اس کو مرغوب اور خوشگوار سمجھتے ہوئے کھا لو۔ اس بارے میں بھی یہی صورت کریں گے، ان کا مہر ان کے ہاتھ میں دے دیں، پھر وہ اپنی خوشی سے بخش دیں، اس کو بے تکلف قبول کر لیں۔ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور ان کا مہر والد یا دوسرا کوئی ولی وصول کر لیتا ہے۔ وصول کر لینا اور اس کی ملکیت جانتے ہوئے محفوظ رکھنا تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی سے پوچھے بغیر اس کے مال کو اپنے تصرف میں لانا اور اپنا ہی سمجھ لینا، پھر اس کو کبھی بھی نہ دینا، یہ اوپر کے دل سے جھوٹی معافی کر لینا، یہ حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شادی میں جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کے عوض یہ رقم ہم نے وصول کر لی، یہ جہیز میں لگا دی، حالانکہ والد یا کوئی والی رواجی اخراجات کرتا ہے۔ عموماً یہ سب کچھ نام کے لیے ہوتا ہے اور بہت سے کام شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ گانا بجانا اور ناچ گانے رنگ ہوتے ہیں۔ جہیز بھی دکھاوے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جہیز میں دی جاتی ہیں جو زندگی بھر کبھی کام بھی نہ آئیں۔ سب جانتے ہیں کہ خلاف شروع اور دکھاوے کے لیے تو اپنا مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، پھر بے زبان لڑکی کا مال اسی طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جو کچھ خرچ کرے موافق شرع کی خرچ کرے، اور وہ بھی اپنے مال سے، نہ کہ لڑکی کے مہر سے۔ اس کے مال سے خرچ کرنا بلا اس کی اجازت کے ظلم ہے۔ اس سے پوچھتے تاکہ انہیں بھی اس مال کا اڑا دیتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ وہ خاموشی رہے یہی اجازت ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں۔ رواجی خاموشی مالیات کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ اس کی رقم اس کو دے دیں تو اس پر کسی قسم کا جبر نہ ہو اور بدنامی اور رواج کا ڈر نہ ہو، پھر وہ خوشی سے کچھ آپ کو دے تو اس کو اپنا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شرعاً شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، ایجاب و قبول سے نکاح ہو جانا ہے، اس کے بعد رخصت کر دو، سواری کا خرچ شوہر دے گا جو اپنی بیوی کو لے جائے گا، لڑکی یا اس کے ولی کے ذمہ کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ رواجی بکھیڑوں اور نام نمود کے قصوں نے خلاف شرع کاموں میں لگا رکھا ہے۔ یوں کہنے والے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک خرچ کیا ہے وہ ہم نے وصول کر لیا۔ یہ بھی جاہلانہ جواب ہے، کیونکہ شرعاً آپ پر اس کی پرورش واجب تھی، اس لیے آپ نے اپنا واجب ادا کیا، جس کی ادائیگی اپنے مال سے واجب تھی۔ اس کے عوض وصول کرنا خلاف شرع ہے، بلکہ خلاف محبت ہے، خلاف شفقت بھی۔ گویا آپ جو کچھ اس کی پرورش پر خرچ کرتے آئے ہیں وہ ایک سودے بازی ہے اور بھی بلا حساب، جس کا لکھا پڑھی کچھ بھی نہیں۔ 15-20 سال خرچ کر کے اس کے مال سے وصول کر لیں گے، ادھار خرچ کر کے وصول کر لینا، یہ تو غیر بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کون سا سلوک کیا ہے؟ بغیر بلائے کسی دعوت میں پہنچ کر کھا لینا حلال نہیں ہے۔ اگر مربت اور لحاظ کی وجہ سے کوئی منع نہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس خاموشی کو اجازت سمجھ لینا سری غلطی ہے اور خود فریبی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 آدمی بلائے اور 5واں بھی ساتھ چلا آئے، صاحب خانہ لحاظ میں کچھ نہ کہے تو زائد آدمی کا کھا لینا حرام ہے۔ بعض لوگ مذاق میں کسی کی چیز لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر سچ مچ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ خوشی سے اس کو دینے پر راضی نہیں ہوتا، لہٰذا اسی طرح لینا حرام ہے، اگرچہ صاحب خانہ لحاظ میں خاموش ہو رہ جائیں۔ عموماً رواج ہے کہ کسی کے مر جانے پر اس کے مال سے فقراء اور مساکین کی دعوت کرتے ہیں، اس کے کپڑے وغیرہ خیرات کی نیت سے دے دیتے ہیں، حالانکہ ترک تقسیم کیے بغیر ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ اولاً تو سب وارث بالغ نہیں ہوتے اور جو بالغ ہو ان سب کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ ان میں بہت سے سفر میں یا ملازمتوں پر پردیس میں ہوتے ہیں۔ مشترکہ مال میں سب کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے اور رسمی طور سے رواج اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ مال تقسیم کر کے ہر ایک وارث کا حصہ اس کے حوالے کر دو، پھر وہ اپنی خوشی سے جو چاہے ایصال ثواب کے لیے شریعت کے مطابق بلا ریاکاری کے خرچ کر دے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نابالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے اجازت دے دے۔ بہت سے وارثین مرنے والے کے قرض ادا نہیں کرتے، خود ہی سب دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مرنے والے پر ظلم ہے کہ وہ بیچارہ قرضوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں پکڑا جائے گا، اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے کہ غیر مال پر قبض ہو گئے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ترک اسے اولاً کفن دفن کے اخراجات کیے جائیں، پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں، پھر باقی مال میں سے 1/3 کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو، اور بقیہ 2/3 مال وارثوں کی شریعت کی تقسیم کے مطابق دے دیا جائے۔
اگر قرض ترکہ سے زیادہ یا ترکہ کے برابر ہو تو کسی وارث کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر قرض ادا کر بھی دیں تو مرنے والے کی وصیت نافذ نہیں کرتے۔ مرنے والے کو اختیار ہے کہ قرضوں سے جو مال بچے اس کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ جب مرنے والا وصیت کر دے تو وارثوں پر اس کی وصیت نافذ کرنا واجب ہے۔ اس کی وصیت کے بعد جو مال بچے اس کو آپس میں تقسیم کریں، البتہ 1/3 سے زائد میں وصیت نافذ کرنا واجب نہیں، اور جو وصیت خلاف شرع ہو اس کا نافذ کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر کسی نے وصیت کی کہ 10,000 روپے مسجد یا مدرسے میں دے دیے جائیں تو ادائیگی قرض کے بعد جو بچے گا اس کے 1/3 میں اس کی گنجائش ہو تو وصیت کے مطابق مسجد و مدرسے میں بقیہ وصیت کے مال دے دے۔ اگر 1/3 میں 10,000 کی گنجائش نہ ہو اور بالغ ورثہ اپنی خوشی سے اپنے حصے سے دینا گوارا نہ کرے تو جس قدر 1/3 میں ہو سکتا ہے اس قدر دے دے، خود دفاع کرنا بیٹھ جائے۔ اگر مرنے والے پر قرض نہ ہو تو کفن دفن کے بعد جو مال بچے اس کے 1/3 میں وارثوں پر لازم ہے کہ مرحوم کی وصیت نافذ کر دے۔ لوگ دکھاوے کے لیے سال ثواب کے نام سے دیگیں تو پکا دیتے ہیں لیکن وصیت نافذ نہیں کرتے اور قرض ادا نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیز مرنے والے کا حق ہے۔ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے لیکن سستی کرتے رہتے ہیں اور اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ مرض الموت دبا لیتا ہے۔ یہ اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ حج کے سفر کے قابل نہیں رہتے۔ ان میں بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے مال سے حج ادا کرا دیں۔ ان کے فرض کی ادائیگی کے لیے ان کی وصیت پورا کرنا اور بعد ادا قرضہ جات ترکہ کے 1/3 کے اندر ان کی طرف سے حج کرانا فرض ہے۔ وارثوں پر لازم ہے کہ اس کے گھر سے یا جہاں سے 1/3 میں گنجائش ہو تو حج بدل کے لیے آدمی بھیجے۔ بعض وارثین پیسہ بچانے کے لیے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ ہی سے حج بدل کرا دیتے ہیں جس میں تھوڑے سے ریال خرچ ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کی وصیت پوری نہیں ہوتی۔ پیسہ بچا کر خود کھا لینا حرام ہے۔ ایسا کرنے سے حج بدل کے اصول کے مطابق حج نہیں ہوتا، چاہے تو یہ وصیت نہ کی ہو تب بھی۔ اولن ماں باپ کی طرف سے ان کے ترکہ سے بالکل اپنے مال سے حج کرا دے۔ ترکہ کے 1/3 سے حج نہ ہو سکتا ہو تو اپنے مال سے مال ملا دے، لیکن وصیت ہوتے ہوئے بھی وصیت کے مطابق ان کے حج پر خرچ نہ کرنا بڑا ظلم ہے۔